اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں آج اپنے نئے موضوع کے ساتھ، انسانی جسم کے پریشر پوائنٹس سے جادوئی علاج۔ ناظرین، انسان ہر دور میں سب سے زیادہ خود سے محبت کرنے والا واقعہ ہوا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے، تھوڑی دیر بھی انتظار نہیں کرتا اور فوراً اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔ چھوٹی سی غلط فہمی ہو جائے اپنی صحت کے متعلق تو فوراً ریئیکٹ کرتا ہے۔ اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، یوں تو دنیا میں دو قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو کسی بھی چھوٹی سی تکلیف میں دوا کو ضروری سمجھتے ہیں، میڈیسن کو، اور چھوٹی چھوٹی تکالیف میں جیسے سر درد کو ہی لے لیں فوراً اپنے معدے میں کیمیکل والی ادویات کو دھکیلتے ہیں، جس کے بہت سے نقصان ہیں۔ آپ کوئی بھی دوا لے لیں، اس کے ظاہری فائدے تو ہوں گے مگر سائیڈ ایفیکٹ دگنے ہوتے ہیں ناظرین، جو غیر محسوس کن انداز میں ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ادویات سے اپنے آپ کو آخری حد تک بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی تکلیف کو مختلف طریقوں، مختلف ترغیبوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا پرانے وقتوں سے کچھ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سر درد کی صورت میں سر کے تیل کی مالش، یا پورے جسم کی مالش، یا پورے جسم کو دبوانا، پیٹ درد ہوتا تو تیل سے پیٹ اور آنتوں کے اوپر مساج، پیٹ کا مساج کرنے سے علاج کرتے، مگر اپنی آخری حد تک یہ کوشش کرتے کہ وہ ادویات سے بچ سکیں، کیمیکل والی ادویات کو اپنے جسم میں نہیں ڈالتے ہیں۔ مگر آج جدید ادویات پر بھروسہ اس قدر بڑھ چکا کہ اس کے بغیر لوگوں کا گزارا بھی نہیں۔ مگر ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جو موضوع لائے ہیں، انسانی جسم کے پریشر پوائنٹس۔ ناظرین، چینی اور جاپانی ہزاروں سالوں سے آکو پریشر کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، اور آکو پریشر کے طریقہ علاج میں جسم پر درست جگہ دباؤ ڈالنے سے جسمانی درد، نفسیاتی دباؤ اور کئی طرح کی بیماریاں ناظرین میریکلی فوری طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یوں تو انسانی جسم میں ناظرین 340 ایسے پریشر پوائنٹس ہیں، مگر آج آپ سے 14 ایسے پریشر پوائنٹس کا ذکر کر رہے ہیں جن کو دبانے سے حیرت انگیز طور پر درد اور دیگر بیماریوں کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ طریقہ علاج پریکٹس کرنے پر بہترین نتائج دے گا۔ ناظرین، سب سے پہلا پوائنٹ، پریشر پوائنٹ جو ہے وہ 3 مائلز پوائنٹ کہلاتا ہے۔ یہ پوائنٹ گھٹنے کی ٹوپی سے تقریباً 1.5 انچ نیچے ہوتا ہے۔ اس کو دبانے سے نظام یعنی ہمارے خوراک کو ہضم کرنے کے نظام کو قوت ملتی ہے، اور پیٹ کی بہت سی پرابلمز جیسے جی مت لانا اور وامٹنگ وغیرہ کو آرام دیتا ہے۔ ٹانگ کو بینڈ کر کے، یہ جب آپ بینڈ کریں گے تو بتائے گئے پوائنٹ کی پراپر جگہ پر دونوں ٹانگوں، یعنی ٹانگ کو بینڈ کر لیں، دونوں ٹانگوں پر 1 منٹ تک ہلکے پریشر کے ساتھ دبائیں۔ اس عمل کو دن میں 5 سے 7 دفعہ دہرائیں، جس سے آپ کو حیرت انگیز فائدے محسوس ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پوائنٹ آف تھرڈ آئی۔ پریشر پوائنٹ جو ہے اسے کہتے ہیں پوائنٹ آف تھرڈ آئی۔ آنکھوں کے دونوں بھنوں کے درمیان یہ پوائنٹ دبانے سے سر درد، ڈپریشن، تھکاوٹ، سٹریس کو آرام ملتا ہے۔ اس پوائنٹ کو 1 منٹ تک انگوٹھوں یا انگلیوں سے ہلکا سا پریشر دیں، اور پریشر دینے کا دورانیہ 1 سے 10 سیکنڈ کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اس سے ناظرین آپ کو اس کے حیرت انگیز نتائج ملیں گے۔ تھرڈ پریشر پوائنٹ ہے ناظرین پیری کارڈیم پوائنٹ۔ یہ پوائنٹ کلائی پر ہاتھ سے تقریباً 3 انگلیاں اوپر، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 انگلیاں اوپر کلائی کے بالکل درمیان ہوتا ہے۔ یہ پریشر پوائنٹ دبانے سے وامٹنگ، جی مت لانا، دستوں کی شکایت میں آرام کا سبب بنتا ہے۔ اس پوائنٹ کو ہلکے پریشر سے، ہلکے سے مراد نہ زیادہ نہ کم پریشر دینا ہے، وزن ڈالنا ہے اور اسے دبانا ہے۔ ہر 5 منٹ میں 4 سے 5 سیکنڈ اس کا مساج کریں۔ ہلکے سے پریشر کے ساتھ آپ حیران ہو جائیں گے اس کے رزلٹس دیکھ کر۔ اگلا پوائنٹ ہے ناظرین ٹونگ زی لیو
پوائنٹ، یہ پوائنٹ آنکھوں کے دونوں کناروں پر ہوتا ہے. اسے دبانے سے تھکی ہوئی آنکھوں کو آرام ملتا ہے. مساج کے لیے دونوں پوائنٹس کو انگلیوں سے آہستہ آہستہ ایک ہی وقت میں تھوڑا سا پریشر دے کر آرام آرام سے رگڑیں یا مساج کریں. اس سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جائے گی. اگلا پوائنٹ ہے ناظرین، 5th پوائنٹ ہے بگ رشنگ پوائنٹ. بگ رشنگ پوائنٹ پریشر پوائنٹ جو ہوتا ہے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان 1.5 انچ اوپر. یہ پوائنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے ناظرین. اس پوائنٹ کو دبانے سے آنکھوں کی تھکاوٹ ہے پاؤں میں، لیکن اس سے آنکھوں کی تھکاوٹ اور پاؤں کے کریمپس، جو پاؤں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بھی مڑتے ہیں لوگوں کے، خاص طور پر جو پرانے شوگر کے مریض ہیں مرد اور خواتین، ان میں تو بہت زیادہ یہ شکایت پائی جاتی ہے. آپ ایک دفعہ پریکٹس کر کے دیکھیں، اس کے آپ کو بڑے فائدے ہوں گے. یعنی اس پریشر پوائنٹ کو، بگ رشنگ پوائنٹ جو ہے پریشر پوائنٹ، اسے 2 منٹ تک پریشر دے کر دبائیں، مساج کریں. اس عمل کو تکلیف ہونے تک جاری رکھیں. اس کے بھی حیرت انگیز فائدے آپ کو ملیں گے. اگلا پوائنٹ ہے ناظرین، سی آف ٹرانکوئلٹی. اس پوائنٹ کو سینے کے بالکل درمیان بآسانی تلاش کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسے 1 منٹ تک دبانے سے کسی قسم کی بھی آپ کو پریشانی ہے، ڈپریشن ہے اور دیگر جذباتی کیفیات میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اس صورت میں اگر کسی کو بھی یہ مسئلہ ہو تو یہ چیسٹ کے بالکل درمیان میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پوائنٹ کو تھوڑی دیر تک، یعنی 5 سیکنڈ تک 10 سیکنڈ دورائیاں کر لیں، اس کا مساج کریں. اس پوائنٹ کا ہلکے اپنے انگوٹھے یا انگلی کی پریشر سے اس کے بہترین رزلٹس آپ کو ملیں گے. اسی طرح ناظرین، جوائننگ ویلی پوائنٹ. یہ پریشر پوائنٹ ہاتھ کے انگوٹھے اور انڈیکس فنگر کے درمیان، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، اس پوائنٹ کو 1 منٹ تک دبانے سے دانت کی درد ہے نا، حیرت انگیز بات ناظرین، دانت کی درد، گردن اور کندھوں کے درد اور سر درد سے نجات مل جاتی ہے. یہ پوائنٹ تھا ہمارا جوائننگ ویلی پوائنٹ. اس کے بعد ناظرین، یون پوائنٹ. پاؤں کے نیچے انگوٹھے سے تقریباً 1.5 انچ نیچے اس پوائنٹ کو دبانے سے غشی، سر درد، متلی آنے میں آرام دیتا ہے. جن لوگوں کو مرغی کے مسائل ہیں، اور کافی لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا یہ مسائل ہوتے ہیں، ان لوگوں میں اس پوائنٹ، پریشر پوائنٹ کو دبانے سے، اس کا مساج کرنے سے بڑے فائدے ملتے ہیں. انگوٹھے سے یا ایک انگلی سے 1 منٹ تک اس کو دبا کر مساج کریں تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے ناظرین، گیٹس آف کانشیسنس. ناظرین، یہ پریشر پوائنٹ گردن کے دونوں طرف اسکل سے نیچے، یہ پوائنٹ دبانے سے درد شقیقہ، سر درد اور چکر آنے کی صورت میں آرام ملتا ہے. ان دونوں پوائنٹس کو انگلیوں سے دبائیں یا مساج کریں، 1 منٹ تک دبائے رکھیں. اس سے درد شقیقہ، سر درد اور چکر آنے میں افاقہ ہو جائے گا. اگلا پوائنٹ ہے ناظرین، ونڈ مینشن پوائنٹ. سر کے بالکل پیچھے اسکل جو ہے، کھوپڑی، اس کے نیچے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، گڑے پر موجود اس پوائنٹ کو دبانا نکسیر پھوٹنے، سر درد اور مسوڑوں کی سوجن میں آرام کا باعث بنتا ہے. انگلی سے دبانے سے یا مساج کرنے سے، پریشر دینے کے ساتھ اس پوائنٹ کو 1 سے 2 منٹ تک دبائے رکھیں اور پریشر سے مساج کریں تو اس کے بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. ہمارا نیکسٹ پریشر پوائنٹ ہے سی آف ویٹیلٹی پوائنٹ. یہ پریشر پوائنٹ ناظرین، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، کمر پر ویسٹ لائن پر سپائن کے دونوں طرف واقع ہے. یہ دو پوائنٹس ہیں، 4 پوائنٹ، 2 رائٹ میں، 2 لیفٹ میں سپائن کے. یہ پوائنٹس دبانے سے معدے کی درد، پیٹ کی درد، بد ہضمی سے آرام حاصل کیا جا سکتا ہے. ان 4 پوائنٹس کو 1 منٹ تک دبائیں، ہلکے سے پریشر کے ساتھ مساج کریں. اس سے معدے کی درد، پیٹ کی درد اور بد ہضمی سے آرام آ جائے گا. اگلا پوائنٹ ہے ناظرین، ٹرپل ہیٹر پوائنٹ، پریشر پوائنٹ. کلائی کے اوپر 7 سے 3 انچ پہلے یہ پوائنٹ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں، اس پوائنٹ کو دبانے سے پیٹ کا اپھارا ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، اپھارے کی شکایت کو دور کرتا ہے. اس پوائنٹ کو 1 منٹ دبائیں، پہلے ایک بازو پر پھر دوسرے بازو پر. اس سے ناظرین آپ
کا جو افارے کی شکایت ہے پیٹ کی، کھانا کھانے کے بعد پیٹ کا پھول جانا، افاقہ حاصل ہوگا۔ اگلا پوائنٹ، پریشر پوائنٹ جو ہے وہ کنلون ماؤنٹین پوائنٹ ہے، پاؤں کی ایڑی کے اوپر اینکل ہون کے دونوں طرف، رائٹ اور لیفٹ سائڈ میں اینکل کے، یہ واقع ہوتا ہے، اور اس کے دبانے سے گردن کی درد، کندھے کی درد اور کمر کی درد کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو ہلکے پریشر کے ساتھ دونوں طرف مساج کریں، ایک ہی ٹائم میں 2 انگلیوں کے ساتھ، ایک طرف انگوٹھا اور ایک طرف آپ کی فنگر، اس کی ٹپ کے ساتھ پریشر دیتے ہوئے آپ اس کا مساج کریں، 1 منٹ تک دبائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلا لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ناظرین، کروکٹ پاؤنڈ پریشر پوائنٹ۔ یہ پریشر پوائنٹ کوہنی کے قریب، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوائنٹ بخار، گلا پکنا اور کولڈ میں نزلہ زکام اور سردی میں یہ مسائل ہوتے ہیں، 1 منٹ دبائے رکھنے سے راحت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوائنٹ امیون سسٹم، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھانے میں بہت افادیت رکھتا ہے اور بڑا ہیلپ فل ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ میڈیسن تو ضروری ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ ٹیمپٹیشنز اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم کسی حد تک اپنے آپ کو میڈیسن سے بچا سکیں، اور اگر افاقہ نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔